حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آدھی دنیا پر حکومت تھی، آدھی دنیا کے بادشاہ تھے عمر، رات میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ معمول تھا ان کا کہ روزانہ رات کے سناٹے میں جب سیاہ راتیں اپنی زلفوں کو بکھیر دیتی تھی، لوگ سو جاتے، آنکھیں بند ہو جاتی، حضرت عمر نکلتے تھے راستے میں، گلی گلی کوچے کوچے ٹہلا کرتے تھے کہ کہیں عمر کی حکومت میں کوئی بھوکا اور پیاسا تو نہیں سو رہا۔ جانتے ہیں عمر کہتے ہیں کہ اگر عمر کی حکومت میں ایک بکری بھی پیاسی مر گئی اور اس نے اگر رب سے کہہ دیا کہ مولا عمر کے دور خلافت میں مجھے پانی نہ ملا تھا، تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ رات میں ٹہل رہے تھے، غریب ماں تھی، پیسے نہ تھے، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا۔ ماں نے کہا، بیٹی رات کی تاریکی ہے، دودھ میں پانی ملا دو، عمر کو پتہ نہیں چل پائے گا، عمر اس وقت سو رہے ہوں گے، بادشاہ سو رہا ہوگا، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ کچھ بڑھ جائے تو کچھ زیادہ پیسہ مل جائے گا تو اپنا اور کام ہو جائے گا۔ بیٹی بھی تھی ایسی، بیٹی نے کہا، ماں کیا ہوا؟ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب ماں ایسی ہوتی ہے تو بیٹی کو رب ایسا پیدا کرتا ہے۔ عمر دروازے پر کھڑے ہو کر سن رہے تھے، رات کی تاریکی تھی، گھر پر نشان لگا کر چلے آئے۔ صبح جب نماز فجر کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا عمر نے، دیکھیں اس جگہ سے درس دیکھیں، آدھی دنیا پر حکومت بادشاہت ہے، امیر المومنین ہے عمر، خلیفہ ہیں، دروازے پر جا رہے ہیں، جو پہلا کام کر رہے ہیں وہ کیا کام ہے؟ آج اگر کوئی شخص ہو، کچھ مال و جائیداد ہو گئی تو بڑا رشتہ ڈھونڈتے امیر گھر کا۔ عمر دیکھے کیا کہ دروازے پر گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا، عمر ابن الخطاب۔ ماں سہم گئی، وہ بوڑھی عورت سہم گئی، کہا، کہیں عمر کو پتہ تو نہیں چل گیا؟ عمر نے کہا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، کیا آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے عاصم سے کر سکتی ہیں؟ کیا میرے عاصم کی زوجیت میں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہیں؟ ماں خوشی سے مچل گئی کہ عمر امیر المومنین کا بیٹا، میری بیٹی عمر کے گھر میری بیٹی جائے، اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ ماں نے کہا، کیوں نہیں عمر؟ پھر جب وہ بہو بن کر حضرت عمر کے گھر میں آئی نا، حضرت عمر جا رہے تھے عدل و انصاف کرنے، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے، آفس سمجھ لیجئے، گھر سے نکل رہے تھے۔ عمر نے کہا، بیٹی، اللہ، اگر بہو کسی کے گھر میں آئے، شوہر ہو، شوہر کا باپ یا اس کی ماں، اور
اپنی بہو کو بیٹی کہہ دے تو بہو کا پورا پیار مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ بہو اگر ماں کہہ دے، باپ کہہ دے تو کتنی خوشی ملتی ہے شوہر کے والدین کو۔ جانتے عمر نے کہا بیٹی، دوڑتی ہوئی آئیں خوشی سے مچل کر، عمر نے مجھے بیٹی کہا ہے، امیر المومنین نے مجھے بیٹی کہا ہے۔ جانتے کیا کہتے؟ کہا بہو بیٹی آج تو مجھ سے وہی بات کہہ دے، روزانہ تو مجھ سے کہتے رہنا یہی جو رات میں تو نے اپنی ماں سے کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بہو نے کہا امیر المومنین اللہ دیکھ رہا ہے، انصاف کیجئے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی عادت ایسی بنا لیں، دودھ دیں اس میں کچھ ملانے کے وقت یہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تجارت کریں یہ سوچے رہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی کام کریں سوچے کہ رب دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز دل یہ گوارا نہیں کرے گا ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، کہ اس سامان میں کوئی خرابی پیدا کر دی جائے، پیور مال کو کھوٹا بنا دیا جائے۔ جب رب کو راضی مانے گا بندہ، ہمہ وقت رب کو یاد کرے گا تو اللہ رب پھر یہ ہوگا حدیث پاک کی روشنی میں کہ ابھی تک تو بندہ کہہ رہا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، کچھ دن وہ آئے گا کہ پھر رب کہے گا بندہ، پھر کہیں گے کہ بندہ رب کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، بندہ رب کی تجلیات کا دیدار کر رہا ہے ہمہ وقت۔ تو اللہ کا ذکر کرے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور تمہارے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو رب نے تمہیں دی۔ آنکھیں ہیں، زبان ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں رب نے دیا ہے ہمیں۔